باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تھا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کے بارے میں ذرا شک نہیں کرتے۔ جب یہ آپس میں ان غار والوں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا ان کے پاس ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غلبہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار کے پاس مسجد بنائیں گے، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے، لوگوں کو بتا دیے تھے کہ غار والے اب تک زندہ ہے بول کے، تو اللہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ ان لوگ کے پاس کوئی بلڈنگس عمارت بنا دیں گے، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ تو تھوڑے بولے کہ نہیں، جو ان لوگ کے پر غلبہ رکھتے تھے ان لوگ بولے کہ نہیں اپنے ادھر مسجد بنائیں گے بول کے، تو اس بارے میں اللہ جھگڑ رہے تھے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بے تحقیق بات کر رہے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، ان کے شمار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، پس ان کے بارے میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیا کرے، اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے سوال نہ کیا کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ کہنے والے جو تھے لوگ کہنے لگے کہ وہ 3 تھے، چوتھا لوگ کا کتا تھا، پھر کچھ بولے کہ اللہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، پھر کچھ کہنے لگے کہ اللہ 6 تھے، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اس کے بارے میں بحث نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں خوب عمل ہے، خود علم ہے بول کے بول رہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کرے کہ میں اس کو کل ڈالوں گا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ چاہیں گا تو، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کرے جب آپ بھول جائے، اور کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھ سے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات بتا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسا مت کو کچھ کام کرنا ہے تو ایسا مت کہو کہ ہاں کر دیں گے، کر ڈالوں گا بول کے مت کرو، ایسا کہو کہ ہاں انشاءاللہ اللہ چاہے تو۔ جو بھی کام کرے اس میں ایسا ہاں کر ڈالوں گا نہ کو بولو، بولے اللہ تعالیٰ بولے ہاں اللہ چاہے تو ہوئیں گا وہ کام بول کے بولو، بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے، یعنی جو اصحاب کہف تھے، جو کہف تھے، جو غار میں تھے، اللہ 300 سال سوئے تھے بول کے بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، جتنی مدت وہ رہے اسی کے آسمانوں اور زمین کی باتیں معلوم ہیں، کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ پڑھ دیا کرے لوگوں کے سامنے جو بھی آپ کو اپنے رب کی کتاب میں سے وحی ہوا کرے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہ پائیں گا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھا کرے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی رونق کے خیال میں آپ کی نظر ان سے ہٹ نہ پائے، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اس کا کہنا نہ مانے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آنکھ تیار رکھی ہے کہ جس کی کنٹیں اس کے گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ان کی داد رسی اسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائیں گی جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور بری آرام گاہ ہوگی۔ آیت نمبر یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے کہ جو انکار کریں گا اور جو ظالم ہوگا
تو اس کے سے کیا دوزخ میں کیسا رہیں گا حال بول کے وہ رہا تھا، بول کے ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا جہاں تیل کی تلچھٹ ہوں گی کہ جسے چہرے پہ ڈلنے کے بعد وہ چہرہ بھون دیں گے بول کے۔ آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنایا جائے گا اور باریک اور بدبیز ریشم کے قبضے سبز رنگ کے کپڑے پہنا کریں گے، تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی اچھی آرام گاہ۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ ان لوگوں سے دو آدمیوں کا حال بیان کیجئے، اور دونوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغات انگور کے دیے اور ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے تھے اور دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں خوب پھل جاتے اور اس کی پیداوار میں کوئی کمی نہ ہوتی اور دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کر دی تھی۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس شخص کے پاس اور بھی مال تھا اور اپنے اس دوست سے مختلف قسم کی باتیں کرتا ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جھاٹ میں بھی زبردست ہوں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہنے لگا اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوں گی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو پورا مرد بنا لیا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تم مجھے مال و اولاد میں کم تر دیکھتے ہو۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ وقت نزدیک ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا عطا کر دے اور اس تمہارے باغ پر کوئی آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ صاف میدان ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔